بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے شارٹ سٹوری جس کا نام ہے دا ادر سائڈ آف دا ہیج بائی ای ایم فاسٹر. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس شارٹ سٹوری کی سمری اور کریٹیکل انالیسس کو تھورولی سمجھنا ہے. پھر رائٹر کا ہم نے انٹروڈکشن سمجھنا ہے. اس جو شارٹ سٹوری ہے اس کی سیٹنگ، امپورٹنٹ پوائنٹ، تھیم، اسٹوری کا آئیڈیا، موڈ، ٹون، کریکٹر، ہر چیز کو کریٹیکلی دیکھنا ہے. پر ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شارٹ سٹوری ہے دا ادر سائڈ آف دا ہیج، اس کے نوٹس پی ڈی ایف آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے. اس ویڈیو کا جب آپ ڈسکرپشن باکس اوپن کریں گے تو وہاں سے آپ کو نوٹس پی ڈی ایف مل جائے گا. اب یہ جو ورڈ ہیج ہے نا، یہ اس طرح سے، یہ جو باڑ ہوتی ہے ایک طرف پودوں کی بنی ہوئی روڈ کے ارد گرد، یا پھر ڈیوائڈ ایز اے ڈیوائڈر کے طور پہ، اس کو ہیج کہتے ہیں. اور جو ہمارا نیریٹر ہے، یہ جو اس اسٹوری کا مین کریکٹر ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ وہ ایک ایسے روڈ پہ جا رہا ہے جیسے پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ بھی اور رائٹ سائڈ پہ بھی ہیج موجود ہے. ہیج ہوتا ہے پودوں کی بنی ہوئی دیوار، یعنی کہ پودے، گراس، اس کی اسپیسیفک جھاڑیاں ہوتی ہیں اس کی دیوار. اس کے بارے میں یہ ساری سٹوری ہے. پر سٹوری کی طرف جانے سے پہلے ہم ایڈورڈ مارگن فاسٹر کا انٹروڈکشن دیکھیں گے، جو کہ ایک انگلش آتھر ہیں. ناول کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہیں، لیکن انہوں نے اور بھی مختلف کام کیے ہیں، جیسے کہ شارٹ سٹوری، ایسے، اسپیچز، براڈ کاسٹ، بایوگرافی، اور انہوں نے کچھ پلے بھی لکھے ہیں. آپ نے ان کا ایک لازمی ناول پڑھا ہوگا، اے پیسیج ٹو انڈیا. یہ مختلف کورس کا حصہ ہوتا ہے. 1879 کو پیدا ہونے والے یونائٹڈ کنگڈم میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 1970 یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ہی. یہ بائی نیشنلٹی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ برٹش ہیں. اس کے علاوہ یہ لٹریری کرٹک بھی تھے، اور سب سے زیادہ مشہور جو ہیں یہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہی اپنے ورک اے پیسیج ٹو انڈیا 1924 کے اندر جو انہوں نے لکھا تھا اس کی وجہ سے ہیں. اگر ہم اس شارٹ سٹوری کے بارے میں بات کریں تو یہ شارٹ سٹوری انہوں نے سب سے پہلے پبلش کرائی تھی 1904 کے اندر، اور یہ ان کی فرسٹ پوئٹری کی کلیکشن کے اندر پبلش ہوئی تھی. اس کے بعد جو ان کی نیکسٹ پوئٹری کی اور شارٹ سٹوری کی کلیکشن پبلش ہوئی، اس میں بھی انہوں نے اس کو پبلش کرایا تھا. اگر ہم اس اسپیسیفک سٹوری دا ادر سائڈ آف دا ہیج کا ذکر کریں کہ کیا ہے، اس کا مین آئیڈیا کیا ہے، تو بیسیکلی یہ ایلیگری ہے. اب ایلیگری کیا ہوتی ہے؟ یہ ایسا لٹریچر کا ورک ہے، شارٹ سٹوری ہو سکتا ہے، پوئم ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی پکچر ہو سکتا ہے، جو کہ انٹرپریٹ کرتی ہے کوئی بھی ہڈن میننگ. اور یہ ٹپکلی میننگ جو ہوتا ہے یہ مورل یا پولیٹیکل ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی سٹوری، پوئم ایسی جو اپنے اندر کوئی بھی چھپا ہوا میننگ رکھے، یعنی کہ رائٹر نے اس کو آبویس کر کے نہیں بتایا ہوا، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو، تو وہ ایلیگری کہلاتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے، وہ ہے سمبولکزم. یعنی کہ اس شارٹ سٹوری کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو ہر چیز کو سمبلزم سے آپ کو کنیکٹ کرنا ہوگا. اگر آپ اس کو کنیکٹ نہیں کریں گے اپنی ریئل لائف سے تو آپ کو یہ شارٹ سٹوری سمجھ نہیں آئے گی. بہت ساری چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ میں آپ کو سمجھاتی جاؤں گی. اگر ہم تھیمس کے ذکر کریں تو اس کے اندر آپ کو ایکسیپٹنس ملے گا، لیٹنگ گو. ایکسیپٹنس مطلب قبول کر لینا، لیٹنگ گو مطلب چھوڑ دینا. کنفلکٹ آپ کو ملے گا اور فیلئر ملے گا آپ کو. اور نیریٹر جو ہے وہ فرسٹ پرسن ہے، یعنی کہ جو رائٹر ہے وہ خود ہی اسٹوری کو نیریٹ کر رہا ہے اور وہ اپنا ذکر کر رہا ہے اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں، لیکن یہ ٹوٹلی فکشنس ہے. اس کے بعد آپ کو موڈ اور ٹون کا اگر نظر بتایا جائے تو فرسٹریشن ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کے اندر جو مین کریکٹر ہے وہ ایک ایسی دنیا میں اسٹک ہو جاتا ہے جہاں سے وہ باہر جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں پا رہا ہوتا. تو اس کی فرسٹریشن آپ کو صاف نظر آئے گی. اور وہ جو دوسری دنیا جس میں وہ چلا جاتا ہے، باہر نہیں آ پا رہا ہوتا، وہ آفٹر لائف ہے. یعنی کہ وہ مر چکا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہے، اور وہ مر کے دوسری دنیا میں پہنچ چکا ہے. ابھی بھی وہ اپنی اصل دنیا یعنی کہ ورلڈ کے اندر واپس آنا چاہتا ہے، لیکن وہ آ تو نہیں سکتا کیونکہ وہ مر چکا ہے. اس کے بعد آپ اگر سیٹنگ دیکھیں تو کوئی سیٹنگ نظر نہیں آتی. ایک روڈ لمبا سا نظر آتا ہے جس کے ارد گرد ہیج ہے. اب ہیج کیا ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو جیسے دکھائے ہیں کہ پودوں کے جو دیواریں ہوتی ہیں پودوں کی، جن کے آر پار نہ دیکھا جا سکے، وہ اتنی اونچی ہو جائیں، اس کو ہیج کہتے ہیں. اور ایسے روڈ پہ ہمارا جو رائٹر اور نیریٹر ہے وہ چلا جا رہا ہے. اس کے اندر آپ کو دو میجر کریکٹر نظر آئیں گے. ایک تو جو سٹوری کو نیریٹ کر رہا ہے وہ ہمارا مین کریکٹر ہے، وہ اپنے بارے میں بتائے گا کہ وہ کیا کر رہا تھا. اس کے علاوہ اس کو ایک آدمی ملتا ہے اس روڈ کے اوپر جو کہ 50 to 60 ایئرس کا ہے، جو اس کو بچاتا ہے، اور اس سے ہمارا جو سٹوری کا ٹیلر ہے، نیریٹر ہے، وہ کچھ سوال کرتا ہے اس کے بارے میں، وہ اس کو اوٹ پٹانگ سے جواب دیتا ہے. اب یہ ہیج آپ نے دیکھ لیں، ایسا لمبا سا رستہ ہے، اس پہ ہمارا مین کریکٹر جو نیریٹر اور دا سٹوری ہے اس کا نام نہیں ہے، نیریٹر اور دا سٹوری ہے، وہ چلا جا رہا ہے اور ارد گرد ہیجز موجود ہیں. اب سٹوری کس طرح
طرح سٹارٹ ہوتی ہے کہ ان نیم نیریٹر ہے, ایک روڈ پہ وہ جاگنگ کر رہا ہے, چل رہا ہے, اور چلتے چلتے اس کے پاس ایک اسپیڈو میٹر موجود ہے. یہ اسپیڈو میٹر کی تصویر ہے جس پہ قدم جتنے چلے ہوتے ہیں یا جتنا سفر طے کیا ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے اندر وہ اپنی اسپیڈ بھی میئر کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنا لمبا اس پہ چل چکا ہے, اور وہ دیکھتا ہے تو بہت زیادہ وہ لمبا اس پہ زیادہ چل چکا ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ تھک چکا ہوتا ہے, اور اب وہ اسٹاپ کرنا چاہتا ہے, ریسٹ کرنا چاہتا ہے. وہ ریسٹ تو کرنا چاہتا ہے لیکن وہ بس ریسٹ کر نہیں پا رہا. اس کے علاوہ اس کو ایک عورت جس کو وہ جانتا ہے, ایلیزا اس کا نام ہے, وہ ایجوکیشنلسٹ ہے, یعنی کہ اس کے ساتھ ورک کرنے والی ہے. وہ اس کی پریشانی میں ہے کہ مجھے اوور ٹیک کر لے گی اگر میں ریسٹ کروں گا. نیریٹر ایسا فیئر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے ابھی 1 میل پیچھے ہی اپنے بھائی کو چھوڑا ہوتا ہے. اس کا بھائی چلتے چلتے تھک گیا ہوتا ہے اور وہ رک گیا ہوتا ہے, روڈ کے سائڈ پہ وہ کھڑا ہو گیا ہوتا ہے. ایئر بیفور, کہنے کا مقصد یہ 1 سال پہلے اسے چھوڑ چکا ہوتا ہے, اور اب اس کے ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی رک جائے گا تو یہ ایلیزا اس سے آگے نکل جائے گی, اور پلس وہ رک جائے گا تو اس کا کیا بنے گا. نیریٹر جو ہے وہ بہت زیادہ تھکا ہوا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کیونکہ روڈ جو ہے وہ مونوٹونی ہے. مونوٹونی سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز سرکل میں چلے, یعنی کہ ایسا سیم روڈ چلا جا رہا ہے, اس میں کوئی چینجز نہیں ہے, اس میں کوئی چینج آ ہی نہیں رہی, سیم چیزیں آ رہی ہیں, آبسٹیکل بھی سیم ہے, بار بار وہی سرکل رپیٹ ہو رہا ہے. یہ لائف کا سرکل دکھایا جا رہا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ مسلسل پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, یا پھر اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, اپنی خوشیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. تو انسان کی زندگی جو ہے وہ مونوٹونی ہے, یعنی کہ ایک ہی چیزوں کے بارے میں بھاگتا رہتا ہے, ایک ہی چیزوں سے بار بار وہ جوجھتا رہتا ہے. یہ یہاں پہ اس کو سمبلائز کرتا ہے. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ساتھ والی اس کی باڑ ہے نا, ہیج ہے, اس کے سے نا ہوا آتی ہے اس کو, ہمارے نیریٹر کو, روڈ کے سائڈ پہ. تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں ہیج کے پار دیکھوں کہ ہیج کے پار کیا چیز ہے. وہ اس کے کلوز جاتا ہے اور آدھا اس کو ٹپتا ہے, ہیج کے یہاں پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے, اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس دوسری طرف کیا ہے, کہ وہ پھنس جاتا ہے. وہ ایسے پھنس جاتا ہے کہ اب وہ پیچھے نہیں جا سکتا, وہ فارورڈ ہی موو کرے گا. وہ لٹکا ہوا سا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دھکا پیل جب دیتا ہے تو وہ آگے کی طرف گر جاتا ہے, یعنی کہ ہیج کے پار گر جاتا ہے. ہیج کے پار جب وہ گرتا ہے تو وہ ایک فکشنس اپنے دماغ میں سوچ رہا ہے کہ بھئی وہ پانی میں گر گیا ہے. اب وہ پانی ایسا عام پانی نہیں ہے بلکہ وہ گہرا پانی ہے, جیسے کہ قلعے کے ارد گرد گہری پانی کی ایک لائن سے بنائی جاتی تھی کہ کوئی فوجیں اگر قلعے پہ حملہ کریں تو وہ اس پانی میں گر کے مریں. یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہیج کے پار جب وہ گرتا ہے تو ایک پانی کے پول میں گرتا ہے, اور پول بھی ایسا نہیں ہے, وہ کافی ڈیپ پول ہے کہ جس سے وہ باہر نہیں نکل پا رہا ہوتا. اب اس کو نا ایک بوڑھا آدمی جاتے ہوئے ملتا ہے, وہ اس سے مدد مانگتا ہے. بوڑھا آدمی 50 سے 60 سال کا ہوتا ہے, لیکن اس کی مدد کرتا ہے, اسے باہر نکال دیتا ہے. جیسے وہ اسے باہر نکالتا ہے تو اس بوڑھے آدمی سے اس نئی جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ نئی جگہ کیسی ہے, یہ کہاں جاتی ہے. تو بوڑھا آدمی اسے کہتا ہے کہیں بھی نہیں جاتی, بس ایسی سیدھی جاتی ہے, یہ ایسے ہی چلتی رہتی ہے. جس پہ نیریٹر جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب محسوس کرتا ہے کہ ایسا دنیا کا کون سا روڈ ہے جو کہیں نہیں جاتا اور بس یہی رہتا ہے. مطلب وہ بوڑھے آدمی پہ شک کرتا ہے کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے. لیکن بوڑھا آدمی تو آفٹر لائف کے اندر موجود ہے, وہ اس دنیا میں تو موجود نہیں, لیکن نیریٹر کو ابھی ریئلائز نہیں ہوا کہ وہ آفٹر لائف یعنی کہ مر چکا ہے, مرنے کے بعد کی دنیا میں پہنچ چکا ہے. اب نیریٹر کو جب یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ وہ چلے جا رہا ہے اس بوڑھے آدمی کے ساتھ, لیکن چیزیں چینج نہیں ہو رہی, بار بار رپیٹ ہو رہی ہے, تو اس کی انجوائمنٹ ختم ہو جاتی ہے. وہ جب نئی آفٹر لائف کے اندر آیا ہوتا ہے, وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, حیران ہو رہا ہوتا ہے, عجیب سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن اب اس کے لیے امیوزمنٹ ختم ہو چکی ہے, اس کی جو انجوائمنٹ ہے وہ ساری ختم ہو چکی ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ ایڈوانسمنٹ ہو, یعنی کہ چینج آئے, روڈ بدلے, کوئی نئی چیز آئے, کوئی ہوٹل آئے, کچھ, یعنی کہ جیسے دنیا میں ہم جب روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو کبھی کچھ آتا ہے کبھی کچھ آتا ہے, وہ آگے موو کرنا چاہتا ہے. لیکن نئی دنیا میں ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا, مسلسل ایک روڈ ہے جس پہ وہ چلا جا رہا ہے. اب اس کی obsessed نیچر ہے دنیا میں ترقی کرنے کی, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی, کیونکہ وہ کبھی بھی روڈ پہ ایسے نہیں چلا جو بے تکا ہو. وہ ظاہری بات ہے ایک جگہ سے چلتا ہے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے, لیکن آفٹر ورڈ جو نئی دنیا کے اندر آیا ہے وہاں پہ تو ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو جو ہمارا نیریٹر ہے وہ تھوڑا سا فرسٹریٹڈ فیل کر رہا ہے. اب رائٹر جو ہے وہ یا نیریٹر جو ہے وہ چلا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ وہ بوڑھا آدمی بھی چل رہا ہے جو اس کو چیزوں کے بارے میں جس سے وہ سوال کر رہا ہے اس کے جواب دیتا جا رہا ہے. کہ اچانک سے ایک بہت بڑا سا گیٹ آتا ہے جو کہ آئیوری یعنی کہ سفید رنگ کا ہے. آپ یوں تصور کر لیں کہ جنت کا دروازہ آتا ہے. نیریٹر اس سے پوچھتا ہے کہ یہ دروازہ کس چیز کا ہے, تو یہاں پہ اس کو بوڑھا آدمی بتاتا ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے انسان نے سب سے پہلے شروعات کی تھی جانے کی, یعنی کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے انسان کو نکالا گیا تھا اور پھر اس دروازے کو بند کر لیا گیا, یعنی کہ یہ جنت کا دروازہ ہے. پھر بھی وہ اپنی واک کو کنٹینیو کرتے ہیں, نیکسٹ پلیس کی طرف جاتے ہیں. کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں کہ نیریٹر اچانک سے ایک عورت کو دیکھتا ہے, وہی ایلیزا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے, اس نے تو آج شام کو لیکچر دینا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایلیزا بھی مر چکی ہے اور اگین وہ آفٹر لائف کے روڈ پہ اس کے ساتھ سفر کر رہی ہے. تو نیریٹر جب فیملیئر فیس دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو میری جاننے والی عورت ہے, یہ یہاں کیا کر رہی ہے. تو اولڈ مین اس کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ اکثر آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو چہرے آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں, یعنی کہ اوبیسلی ان لوگوں سے ملتے ہیں جو لوگ مر چکے ہوتے ہیں.
اب نیریٹر سفر پہ چلا جا رہا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، تو اولڈ مین اس کو کہتا ہے کہ تم انجوائے کرو، تم اس سفر کو انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ تو نیریٹر کہتا ہے نہیں، مجھے اسٹرگل کرنے کی عادت ہے، مجھے کہیں پہنچنے کی عادت ہے، میں بے تکا کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو نہ نیریٹر کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، نہ نیریٹر اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی کسی جگہ پہ پہنچ جائے، کوئی چیز حاصل کر لے، لیکن اولڈ مین اس کو سمجھاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن نیریٹر کہتا ہے نہیں، وہ تھک گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی وہ آفٹر لائف میں موجود ہے اور دنیا میں واپس جانا چاہتا ہے، وہ کہیں پہنچنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایک اور برج آتا ہے، اس پہ ایک اور بڑا گیٹ لگا ہوا ہے اور اس گیٹ کے اوپر ہارن ہے، یعنی کہ اس گیٹ کے اوپر سینگ ہے۔ اب نیریٹر کو یاد آتا ہے کہ یہ وہی گیٹ ہے جہاں سے وہ اس نے لیفٹ کیا تھا، یعنی کہ وہ دنیا کا گیٹ ہے۔ اب جیسے ہی نیریٹر اس دنیا کے گیٹ کے قریب جاتا ہے، ایک آدمی آتا ہے جس کے پاس سائنت ہوتا ہے۔ سائنت ایک ایسا کلاڑا ہوتا ہے کہ جو کرسچینٹی کے اندر بڑا تصور کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کارٹون کریج دا کرلی ڈاگ دیکھا ہے تو اس کے اندر سائنت والا کلاڑا، سائنت ایک ایسا کلاڑا ہوتا ہے جو ملک الموت کے پاس اکثر لوگ تصور کرتے ہیں کہ ایسا کلاڑا ہوگا جس سے وہ گردنیں اڑاتا ہو۔ تو ایک آدمی آتا ہے جس کے پاس ایک ایسا کلاڑا ہوتا ہے۔ نیریٹر جو ہے وہ اس آدمی سے ایک پیالہ لیتا ہے، ڈرنک لیتا ہے اور اس ڈرنک کو پی لیتا ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ اس نے موت کا جو جام ہے وہ نوش کر لیا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہر چیز دھندلی ہونے لگتی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ جو بوڑھا آدمی ہے نا، اس نے وہ دروازہ کلوز کر دیا جس سے نیریٹر نے گزرنا تھا، یعنی کہ جو دنیا کا دروازہ جہاں سے وہ آیا تھا اس کو بوڑھے آدمی نے کلوز کر دیا ہے، روڈ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ کنکلوژن یہ ہے کہ نیریٹر جو ہے وہ فال اسلیپ، یعنی کہ انکانشیس ہو جاتا۔ انکانشیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا سفر ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر جب وہ سائنت اور اس آدمی پہ جس کے ہاتھ میں سائنت یعنی کہ کلاڑا موجود تھا اس پہ غور کرتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ یہ تو میرا اپنا ہی بھائی تھا جو 1 سال پہلے مجھ سے بچھڑ چکا تھا، یعنی کہ وہ انسان جو مر چکا ہے اس کو اب موت کے وقت وہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں منظر کشی کے اوپر بیس کرتی ہیں اور نیریٹر جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ انالیسز میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے، آپ ویڈیو کو پاز کر کے اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، یا پھر نوٹس PDF آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں، کلاس فیلو کے گروپ کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔ کوئی بھی سوال ہوتا ہے آپ مجھ سے کمنٹ باکس پہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں، اللہ حافظ۔